اگلے چند دن اس کے بے حد مصروف گزرے تھے۔ مہجبین کو جہیز کی تیاری کے لیے کچھ چیزیں خریدنا تھیں اور اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو ظہور نے 3 دن یونیورسٹی سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ بازار کے چکر لگائے۔ آپا، تھکا مارا ہے آپ نے تو، گنے کا جوس پیتے ہوئے اس نے شکایت کی۔ تم تو ڈبل تھکاؤ گی مجھے، مہجبین نے آنکھیں نکالی۔ تمہاری تو بری کی تیاری بھی مجھے ہی کرنی ہوگی۔ ظہور کھلکھلا کر ہنستی۔ خواتین، یہ بازار ہے، یہاں سر عام کہہ کے نہیں بکھیرتے۔ تم بھی یہاں ٹپک پڑے؟ مہجبین نے بھنا کر سر پر کھڑے آذر کو دیکھا۔ یہاں بھی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس نے برا مان کر اسے دیکھا۔ میں اتنا تو نہیں آتا آپ کے گھر۔ اس سے بھی زیادہ آنا چاہتے ہو؟ اس نے مزید حیران ہونے کی اداکاری کی۔ میری تو وجہ ہی اتنی زبردست ہے، اس نے ظہور کو غور سے دیکھ کر مہجبین کو چڑھانے کے لیے کہا۔ عاصم بھائی بیچارے کیا کرنے آئے آپ کے گھر؟ ارے وہ شریف آدمی ہیں، مہجبین ہنسی۔ تمہاری طرح چھورے تھوڑی ہیں جو دن رات سسرال میں موجود رہیں۔ دیکھتی ہو کزن اپنے آپا کو؟ وہ لاجواب ہو کر اس سے الجھ پڑا۔ مجھ سے کیا کہتے ہو؟ وہ مسکرا دی۔ بابی ہے تمہاری، چاہو تو لاڑ لو۔ صرف بابی ہی نہیں، سالی بھی تو ہیں، اس رشتے سے بھی دو ہاتھ کر سکتی ہوں تم سے۔ ویسے تم کیا خریدنے آئے ہو؟ میں؟ وہ شرارت سے مسکرایا اور ایک گہری نظر ظہور پر ڈالی۔ ایک خاص چیز خریدنے آیا تھا، کسی خاص شخصیت کے لیے۔ لے لی پھر؟ مہجبین نے پوچھا، جبکہ ظہور تجسس سے بےتاب ہو گئی۔ ہاں لے لی، اس نے جیب تھپتھپائی۔ کیا ہے آذر؟ بلاخر اس سے صبر نہ ہوا، بے حد اشتیاق سے پوچھ ہی لیا۔ سرپرائز ہے، وہ ہنسا۔ بتا دو نا پلیز، اس نے منت سے کہا۔ اسے شک بلکہ یقین تھا کہ آذر نے جو کچھ بھی لیا تھا اس کا تعلق اسی کی ذات سے تھا۔ رہنے دو زوفی، اور اکڑ جائیں گے محترم۔ مہجبین نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا۔ تمہارے لیے کوئی گفٹ لیا ہوگا، خود ہی لا دیں گے 1-2 دن میں۔ کیوں بھائی، اس کے لیے کیوں؟ وہ جرا پر اتر آیا۔ ممکن ہے آپ کے لیے ہو، عاصم بھائی نے منگوایا ہو۔ اپنے ایسے نصیب کہاں، مہجبین جل کر بولی تھی۔ ان سے تو ہر چیز بعد میں خود وصول کروں گی، مانگ مانگ کر۔ آذر نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ بتاؤ ناظر کیا ہے؟ ظہور کے دماغ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ چلو اشارہ دے دیتے ہیں، اس نے دریا دلی دکھائی۔ جو کچھ لیا ہے تمہارے لیے ہی ہے۔ واقعی کیا ہے؟ وہ کھل اٹھی۔ جلد ہی پتہ چل جائے گا، وہ مسکرایا۔ امی سے بھجوا دوں گا۔ اوکے گرلز، بائے بائے۔ وہ ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ بدتمیز، ظہور دانت پیس کر رہ گئی۔ پتہ ہے نا مجھے بے چینی رہے گی تو کیسے جلدی سے چلتا بنا، ورنہ گھنٹوں کھڑا باتیں کرتا رہتا۔ توبہ ہے زوفی تم سے بھی، مہجبین ہنستی۔ ذرا صبر سے کام نہیں لے سکتی کیا؟ اتنا تجسس کیوں بھرا ہے تم میں؟ آپا بتائیں نا، کیا لیا ہوگا اس نے میرے لیے؟ میٹھا پان، وہ جلائی۔ اب کس کو گھنٹہ بار لگا دیا یہیں کھڑے کھڑے۔ اماں کا پتہ نہیں ہے کیا؟ برے برے خیال آ رہے ہوں گے انہیں۔ دونوں سامان سنبھالتی آگے بڑھ گئیں۔ وہ 3 دن کے بعد یونیورسٹی آئی تھی اور لیکچرز کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ سنو فرا، ڈاکٹر مختار کے پچھلے 2 لیکچرز چاہیے مجھے۔ اس نے فرا کو سیڑھیوں پر پکڑا۔ میں آ نہیں سکی تھی نا، ڈاکٹر مختار کی کلاسز تو میں نے بھی نہیں لی۔ اس نے افسوس سے شانے ہلائے۔ تم آسما سے مل لو نا، اس کا تمہیں پتہ ہے ایک ایک حرف اتارتی ہے ہر پروفیسر کی زبان سے نکلا ہوا۔ آسما ہے کہاں؟ اس نے پوچھا۔ نظر تو نہیں آئی وہ مجھے۔ باٹنی ڈپارٹمنٹ گئی ہے، کسی لڑکی سے ملنا تھا اسے۔ باٹنی ڈپارٹمنٹ؟ اس نے زر لب دہرایا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ماتھے پر فائل ٹکائے بڑی بے فکری سے وہ حرامہ باٹنی ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی، جب ایک سایہ اس کے عقب سے ابھرا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے بدمزگی سے گردن گھمائی اور جیسے اس کے قدموں کے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ بے ساہتہ اور بے ارادہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ آپ؟ خود اس کی زبان سے نکلا۔ پہچانتی ہو مجھے؟ اس کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بڑے رعب سے اس نے سوال کیا، جیسے جواب دینا اس پر فرض ہو جائے گا۔ مجھ سے اور میرے نام سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ کڑے لہجے میں بولی۔ کیوں پیچھا کر رہے ہیں آپ میرا؟ اس نے اپنا سوال کا جواب سنے بغیر قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ظہور تیز تیز چل رہی تھی، جبکہ وہ انتہائی اطمینان سے حرامہ چلتا ہوا بھی مسلسل اس کے برابر تھا۔ دیکھیں مسٹر، پلیز جو کوئی بھی ہیں آپ۔ وہ جیسے ہار کر پھر رک گئی۔ مجھے عالم شاہ کہتے ہیں۔ گردن کا ہلکا سا ہم دے کر اس نے اپنا تعارف کرایا، گویا یہ ملاقات ظہور کے لیے بڑی مسرت کا باعث ہو۔ مسٹر عالم شاہ، یہ کوئی شاعرۂ عام نہیں، تعلیمی ادارہ ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ دوستی کرو گی مجھ سے؟ اپنی ہمار آلود سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اس نے پوچھا۔ دوستی؟
حد درجہ تعجب سے اس نے دہرایا۔ مگر کیوں؟ میں بھلا کیوں ایک انجان غیر شخص سے دوستی کر لوں؟ دوستی کرنے سے قبل سب غیر اور انجان ہوتے ہیں، بعد میں آشنا ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ذات سے۔ وہ جیسے اس کی کم عقلی پر مسکرا رہا تھا۔ بڑی مدھم، بڑی ہلکی مسکراہٹ لمحہ بار کو اس کے لبوں پر چمکی تھی، جیسے پل بھر کے لیے بجلی کون جائے۔ مجھے آپ کی یا کسی بھی دوسرے غیر مرد کی ذات سے آشنائی پیدا کرنے کا کوئی شوق نہیں، وہ زہر ہن لہجے میں بولی۔ ایسی آفرز ان کو دیں جن سے جواب میں کچھ ملنے کی توقع ہو۔ میں آپ کی کوئی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ وہ سلگ کر رہ گیا، چہرے پر کئی سائے آئے اور گزر گئے۔ میں نے آپ کو کچھ سمجھنے پر مجبور نہیں کیا مسٹر۔ جو کچھ میں خود کو سمجھتی ہوں اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کھٹ کھٹ کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ اس سے دور جاتا دیکھتا رہا، پھر ریڑھیوں پر گھوم گیا۔ سلگتے تپتے ذہن کے ساتھ صوفے پر بیٹھا چھت پر لٹکے فانوس کو گور رہا تھا۔ بھینچی ہوئی مٹھیاں بار بار کھلتی اور پھر بند ہو جاتی، سرخ ہوتی آنکھوں میں وحشت سی ناچ رہی تھی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ وہ تلملا کر اٹھ کھڑا ہوا، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، لیکن آگ تھی کہ مزید سلگتی چلی جا رہی تھی۔ دھواں تھا کہ حلق تک آ رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا۔ مکرم علی کی ہمراہی میں اندر آتے فہد کو وہ ایک بھوکے شیر کی مانند لگا، انتہائی غصے کی حالت میں پنجرے میں چکرا رہا تھا۔ مکرم علی اس کو چھوڑ کر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ عالم، یار کیا ہوا ہے؟ وہ آگے بڑھا۔ جواباً اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ غصے میں لگتے ہو؟ مجھے بلایا تھا تم نے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ تم نے ہی بتایا تھا نا مجھے اس کے بارے میں۔ کیوں بتایا تھا؟ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ کس کے بارے میں؟ وہ حیران ہوا۔ اس صبر نیسا کے پہلے قطرے کے بارے میں، جو تیزاب سے زیادہ کاٹدار اور جلسا دینے والا ہے۔ فہد، میری انسلٹ کرنے کی آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اوہ، اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ یار عالم، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تو نے اپنے آئیڈیل کے بارے میں بتایا تھا، یوں ہی مجھے اس کا خیال آ گیا۔ میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، میری ماموزاد بہن کی سہیلی ہے، اس کے محلے میں رہتی ہے۔ میں نے خود ایک جھلک دیکھی ہے اس کی۔ تم نے ضد کی تو میں نے سلمیٰ سے معلومات حاصل کر کے دے دیں تمہیں کہ کون سا گھر ہے اس کا اور کہاں پڑھنے جاتی ہے۔ میں کیا جانوں اس کے بارے میں؟ ملے تم اس سے؟ ہاں، وہ پھنکارا۔ ملا، اور اس کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ آئندہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ میں نے اسے دوستی کی آفر کی، خود اپنے منہ سے۔ عالم شاہ نے اس سے یہ بات کہی، اور اس کی ہمت دیکھو، صفائی سے انکار کر دیا اس نے۔ وہ تلملایا۔ فہد نے بے حد پریشانی سے اپنی ذات کے حد درجہ احساس میں مبتلا اس امیر زادے کو دیکھا۔ دولت کے نشے نے جس کی آنکھوں پر رعونت اور غرور کی ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ اسے سوائے اپنی ذات کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لیکن عالم، وہ تمہارے بارے میں کچھ جانتی بھی تو نہ ہوگی۔ مجھے جاننے کے لیے میرا سامنے ہونا کافی ہے۔ اس نے انگوٹھے سے سینہ ٹھونکا۔ یار، جس طبقے سے اس کا تعلق ہے نا، وہاں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ڈری، سہمی، بزدل اور شرمیلی۔ اس نے عالم شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رسانیت سے سمجھایا۔ میں انہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے محض ایک بار ان کے سامنے جانا کافی نہیں ہوتا، بار بار اپنی ذات کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ؟ وہ زہر ہند لہجے میں ہنسا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سید عالم شاہ نے کچھ دیر کو اس پر توجہ کی۔ اپنے در پر آئی خوش قسمتی کو اس نے خود ٹھوکر مار دی ہے۔ چلو دفع کرو، پھر کیوں بیکار جان جلا رہے ہو؟ اس قابل ہی نہیں تھی وہ۔ میں چاہوں تو ابھی 2 آدمی بیچ کر اسے اپنے قدموں میں لا بٹھاؤں۔ بھول جاؤ یار، دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں۔ فہد ڈر گیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مائی فٹ۔ اس کی جلاہٹ کم ہوتی اور پھر بڑھ جاتی۔ ارے یار، تو ہمیں حکم تو کر۔ ایک سے ایک ہیرا پڑا ہے، محض تیری ایک نگاہ التفات کے لیے۔ فہد نے ہنس کر ماحول کی کشیدگی کو کم کرنا چاہا۔ وہ خاموش بیٹھا ٹھنڈے پانی کے گھونٹ بھرتا رہا۔ زارا کو تو جانتا ہے نا تو؟ وہی گنگریالے بالوں والی لڑکی، محمود کے ہاں پارٹی پہ ملوایا تھا لشکر نے تجھ سے۔ کب سے جان کھا رہی ہے لشکر کی کہ ایک بار پھر تجھ سے ملوا دے۔ پہلی نگاہ میں فریفتہ ہو گئی ہے تجھ پر۔ لعنت بھیجو اس پر۔ اس نے آنکھیں موند کر پریشانی پر ہولے سے مکے مارے۔ بیکار لڑکی۔ ہاں، پسند تو مجھے بھی نہیں ہے، وہ فوراً بولا۔ میں نے تو یوں ہی ذکر کر ڈالا۔ اسے کسی بات کا غرور ہے۔ وہ اچانک پھر سلگ اٹھا۔ بس یار، اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے نا ہر انسان کی۔
بعض لڑکیوں کو عادت بھی ہوتی ہے نا بے وجہ کے نخرے دکھانے کی، پھر لائن پر آ جاتی ہیں۔ نہ جانے کیوں اس نے آنکھیں کھول کر فہد کو گھورا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ ویسے میں نے غلط کہا تھا کیا؟ تمہاری سوچ جیسی لگتی ہے نا؟ سید عالم شاہ اس بات پر پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ہونٹ بھینچ گئے، گہری سرخ آنکھیں مزید بوجھل ہو گئیں۔ سامنے بکھرے کاغذات کو اس نے بے دلی سے سمیٹا اور فائل میں قید کر کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کھلے بالوں میں ہولے ہولے انگلیاں چلاتے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کڑھائی کرتی محجبین نے کوئی 10ویں مرتبہ اس کا باغور جائزہ لیا۔ وہ پریشان سی لگ رہی تھی، کھوئی کھوئی سی تھی۔ 1 گھنٹہ قبل وہ پڑھنے کا مواد اکٹھا کر کے بیٹھی تھی اور اس نے غالباً ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، مسلسل کسی سوچ میں گم تھی۔ زوفی؟ اس نے دھاگا توڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک اٹھی۔ جی آپا، کہیے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس پڑھنے کا موڈ نہیں بن رہا۔ اس نے سر جھٹکا۔ پریشان سی لگ رہی ہو؟ نہیں تو، وہ بے وجہ ہنسی۔ میں بھلا کیوں پریشان ہونے لگی؟ سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے قمیض میں سوئی لگا کر ایک طرف رکھ دی۔ یا بہلاوا دے رہی ہو مجھے؟ مجھے تو تم پچھلے کئی دنوں سے ایسی لگ رہی ہو، پریشان پریشان، بے کل سی۔ وہم ہے آپ کا، وہ مسکرائی۔ کوئی بات میں آپ سے بھلا کیوں چھپاؤں گی؟ ویسے بھی میں ذرا اظہر کا سوچ رہی تھی، کتنے دنوں سے نہیں آیا نا؟ ہاں کافی دن ہو گئے، شاید پپھو نے کہا ہوگا آنا جانا کم کرنے کے لیے، لیکن اماں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم لوگوں کے آپس میں ملنے یا بات کرنے پر۔ ارے کہیں بیوقوف میری اس روز والی بات کو دل پر نہ لے بیٹھا ہو۔ بازار میں نے محض مذاق میں سے کہہ دیا تھا نا کہ تم روز روز آ جاتے ہو۔ نہیں آپا، آپ کے مذاق کا وہ کبھی برا نہیں مانتا، ویسے ہی مصروف ہوگا، سمیسٹر بھی تو قریب ہے نا۔ اس دن اس نے تمہارے لیے کچھ خریدا بھی تو تھا، دینے ہی آ جاتا۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ محجبین نے پھر قمیض اٹھا کر کڑھائی شروع کر دی۔ زوفی شان نچلا لب دانتوں میں دبائے پھر اسی سوچ میں غرق ہو گئی۔ وہ 3 روز سے مسلسل عالم شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی اور سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ دراصل وہ اس سے اور اس کے بے باک انداز اور نڈر رویے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا چاہتا ہے یہ شخص مجھ سے؟ وہ یہ سوچ تھی جو مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ محجبین کے استفسار پر تو اس نے ایک بات گھڑ کر اسے مطمئن کر دیا تھا، لیکن خود اپنے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تو محجبین سے کوئی بھی بات نہ چھپاتی تھی، لیکن یہ بات اسے بتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا اور وہ اس کی کچھ مدد نہ کر سکتی تھی۔ الٹا خود بھی پریشان رہتی اور شاید اماں کو بھی بتا دیتی، اور یوں اس پر یونیورسٹی جانے پر پابندی عائد ہو سکتی تھی جو اسے ہرگز منظور نہ ہوگی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ آذر کو ہی بتا دے، لیکن اسے بتانا بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکا تھا، جذباتی اور جوشیلا تھا، نہ جانے کیا کرنے کی ٹھان لیتا، اور پھر عالم شاہ کوئی معمولی شخص تو نہ لگتا تھا۔ اس کی تو ایک ایک ادا سے اس کے بے حد مضبوط اور بااثر ہونے کا اعلان کرتی تھی۔ وہ آذر کو کسی خطرے سے دوچار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسی ہی بہت سی باتیں تھیں جن پر وہ غور کیے جا رہی تھی اور ہلکان ہو رہی تھی، اور ہر اس چیز سے بڑھ کر اسے اپنی عزت، اپنا بلند کردار عزیز تھا۔ وہ تو آذر سے ملنے اور اس سے بات کرنے سے انکار کرتی تھی، مبادا اس کا نام کوئی غلط انداز میں نہ لے اور فکرے کسے۔ پھر بھلا وہ سید عالم شاہ کا اس طرح پیچھا کرنا کیسے افورڈ کر سکتی تھی؟ اگر اس نے پیچھا نہ چھوڑا تو کیا کروں گی میں؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ اچانک ہی اپنا تعلیمی کریئر اسے خطرے میں پڑتا نظر آ رہا تھا۔ ایک نظر کڑھائی میں منہمک محجبین پر ڈال کر وہ اٹھ کر باہر چل گئے۔ اماں صحن میں بیٹھی کوئی نئی قسم کا اچار ڈال رہی تھی۔ وہ بھی وہیں چارپائی پر لیٹ کر نیلے آسمان کی وسعتوں کو تکنے لگی۔ کتنا سہل جانا تھا اس نے زمانے کی آلودگیوں سے بچ کر چلنے کو۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ انسان خود نیک نیت اور مضبوط ہو تو چاروں طرف کیسی ہی آندیاں اٹھیں، اس کے قدم نہیں اکھاڑ سکتی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیچڑ سے بچ کر چلنے کی کوشش میں بھی ایک آدھ چھینٹ اچھل کر ضرور ہی آ پڑتی ہے۔ بیل بجی تو اماں نے اس کی جانب دیکھا۔ زوفی، دیکھو شاید تمہارے ابا آگے ہیں۔ جی اچھا۔ اس نے اٹھ کر چپلیں پہنی، دوپٹہ ٹھیک کرتے اسے اوڑھتی ہوئی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ السلام علیکم پھوپھی اماں۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ پیچھے کھڑا آذر شوخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیتی رہو، انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ کچھ دعائیہ کلمات ادھر بھی بیچ بھیج دیجیے، ہم بھی جواب دینے کو فارغ ہیں۔ پھوپھی کے آگے بڑھتے ہی وہ شرارت سے گویا ہوا۔ آداب۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں میں یہ پچھلے دنوں کی ساری کوفت اور پریشانی زائل ہو گئی تھی۔ دل و دماغ اچانک ہی کھل اٹھے تھے۔
پپھی کو اماں کے پاس بٹھا کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ کون تھا زوفی؟ مہجبین نے پوچھا۔ پپھی اماں اور آذر مسکرائی۔ او، جب یہ اچانک ہی شگفتگی چہرے پر نمودار ہوئی ہے۔ وہ ہنسی۔ السلام علیکم بابی جان۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چلا آیا اور زوفی شاہ کے سر پر ہلکی چپت لگائی۔ وعلیکم السلام۔ بڑے دنوں کے بعد نظر آئے ہو بھائی۔ کیوں؟ شکایت بھی تو آپ ہی کو تھی۔ وہ ہنسا۔ میرے ہر وقت یہاں جلوہ افروز رہنے کی؟ ناراض ہو گئے تھے کیا؟ ارے نہیں، آپ کی بات پر بھلا میں کبھی ناراض ہوا ہوں؟ آپ سے تو میرے مذاق کے کئی رشتے بنتے ہیں۔ اس نے شریر نظروں سے زوفی شاہ کو دیکھا۔ آپ کو اور میرا مذاق تو چلتا ہی رہے گا۔ میں پپھی اماں سے مل کر آتی ہوں۔ مہجبین اٹھ کر جانے لگی۔ ارے اچھی طرح ملیے گا، ہمیں جلدی نہیں ہے آپ کے لوٹنے کی۔ اس نے ہانک لگائی۔ اور کزن سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کی دعاؤں سے بہت اچھی گزر رہی تھی۔ وہ ہنسی۔ بڑے دنوں سے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ جھوٹی تو تم صدا کی ہو، وہ اطمینان سے بولا۔ مانو گی تھوڑا کہ بے چین دن گزر رہے تھے، نہ رات کی نیند، نہ دن کا سکون، نہ بھوک، نہ پیاس۔ وہ چڑچڑانے کے انداز میں بولی۔ ترس آتا ہے آپ پر، نہ جانے اکیلے میں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ آپ ہی باتیں گڑتے رہتے ہیں۔ ہم تو خدا کے فضل سے سوئے بھی خوب اور جاگے بھی خوش خوش۔ اچھا چلو، ہاتھ کنگن کو آرسی کا پتہ چل ہی جائے گا، وہ گنگنایا۔ زوفی شاہ سے زبان چڑھا کر باہر چلی آئی۔ زوفی مہجبین اسے برآمدے میں ہی مل گئی۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے آپا؟ اس نے اس کا چمکتا چہرہ دیکھ کر دلچسپی سے پوچھا۔ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں۔ بات ہی خوشی کی ہے۔ وہ ہنسی۔ اور زیادہ خوش تو تمہیں ہونا چاہیے۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ اچھا، وہ کیسے؟ پپھی اماں تمہیں انگوٹھی پہنانے آئی ہیں۔ سچ؟ ایک خوبصورت رنگ اس کے چہرے پر آیا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ آذر صاحب کے کارنامے ہیں۔ دونوں کچن کی سمت چل دیں۔ اس دن وہ تمہارے لیے پسند سے انگوٹھی خریدنے ہی گیا تھا اور اس کی ضد پر پپھی اماں آئی ہیں۔ دونوں کچن میں آ کر بیٹھ گئیں۔ مہجبین چائے کا پانی رکھنے لگی۔ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی محترمہ سے۔ مہجبین نے ہنسی سے دیکھا۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئی، حالانکہ آذر کی بے پناہ محبتوں کے احساس سے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ بے حالی میں وہ اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ آذر کو اس کے ہاتھ بہت پسند تھے اور کئی بار وہ اظہار بھی کر چکا تھا۔ یار کزن، وہ بے تکلفی سے اسے ہمیشہ ایسے ہی مخاطب کیا کرتا، تمہارے ہاتھ تو تمہارے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ لگتا ہے کسی ماہر سنگ تراش نے سالوں کی ریاضت کے بعد سنگ مارمر کو تراش کر بنائے ہوں۔ وہ ہنس کر چپ چاپ اپنا کام کیے جاتی۔ زیادہ صابن میں بھگو کر مت رکھا کرو انہیں، خراب ہو جائیں گے، وہ ہدایت کرتا۔ برتن تم دھو جایا کرو، وہ ہنس کر کہا کرتی۔ یہاں تو نہیں، وہاں دھو دیا کروں گا، وہ مانی ہیز باتیں شروع کر دیتا۔ مجھے زن مرید قسم کے شوہر بالکل پسند نہیں، وہ ناک منہ چڑھا کر کہتی۔ یہاں وہاں مت کرو اور باہر جا کر بیٹھو۔ زوفی مہجبین کی آواز سے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لائی۔ تم ذرا پلیٹیں وغیرہ نکال کر صاف کر لو، اماں نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں۔ جی اچھا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور الماری کی جانب بڑھ گئی۔ اچھی مہمان نوازی ہے۔ وہ دروازے پر موجود تھا۔ مجھے وہاں بٹھا کر دونوں بہنیں یہاں اپنے کام نپٹانے چلی آئیں۔ ارے ذرا سی دیر کو آئے ہیں، نہیں آیا کریں گے زیادہ۔ تم مہمان کب سے ہو گے؟ مہجبین نے آنکھیں نکالی۔ مہمان کیا اس طرح پورے گھر میں مٹر گشت کرتے پھرتے ہیں؟ اور یہ کم کمانے کی دھمکی کم از کم مجھ پر تو کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس نے شرارت سے زوفی کو دیکھا۔ البتہ کیا؟ وہ جلدی سے پوچھنے لگا۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طویل حاضری سے پریشان ہو جاتے ہیں، کھوئے کھوئے رہنے لگتے ہیں، پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا۔ توبہ ہے آپا، زوفی شاہ نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کا تو مذاق ہوگا اور وہاں کوئی دل پر لے لے گا، ذرا سوچ سمجھ کر بولے نا۔ وہ شرارت سے کھنکارا۔ ہم نہ کہتے تھے، غلط فہمی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ ارے چشمدید گواہ ہے میرے پاس، وہ جوش سے بولا، اور اس نے ابھی گواہی دی ہے، اب لاکھ مکرو تمہیں کیا مل جائے گا اگر یہ مان بھی جائے تو؟ مہجبین نے مسکرا کر پوچھا۔ بس صبر آ جائے گا کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، وہ گنگنایا۔ کتنا بولتے ہو آذر، زوفی شاہ نے سے گورا۔ یہی تو دن ہے میرے بولنے کے، بعد میں تو تم بولا کرو گی اور میں سنوں گا، وہ مزے سے بولا۔ چائے بن گئی تو مہجبین چائے لے کر اندر چلی گئی۔ زوفی شاہ وہیں بیٹھی چائے کی گھونٹ بھرتی رہی۔ اس پر کوئی ممانعت تو نہ تھی، لیکن اسے آج خود ہی اماں اور پپھی کے سامنے آذر کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہ لگ رہا تھا۔ یوں بھی ابا بھی آنے والے تھے اور آج تو پپھی اماں کے آنے کا مقصد بھی کچھ اور ہی تھا، سو میں مہجبین کے بے حد اصرار پر بھی اندر نہیں گئی۔ زوفی چلو، تمہیں پپھی اماں بلا رہی ہیں، مہجبین اندر آتے ہوئے مسکرائی۔
क्यों? अरे क्यों क्या? तुम्हें पता तो है पुप्पी आज तुम्हें अंगूठी पहनाएंगी। और क्यों? अब्बा आ गए? इसने इस्तफसार किया। हाँ ना, तभी तो बुला रही हैं तुम्हें। आज़र कहाँ है? इसे न जाने क्यों घबराहट हो रही थी। वहीं बैठा बातें बना रहा है। वो हंसी। और ये तुम्हें आज क्या हो रहा है? वहाँ कौन पर आया है जो तुम इतना घबरा रही हो? चलो उठो। महजबीन के पीछे पीछे शर्माती झिझकती वो जाकर पुप्पो अम्मा से बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। जिंदगी में पहली बार इससे आज़र से शर्म भी आ रही थी। और फिर अब्बा तो वहीं बैठे थे। आज़र भी अचानक उठा और उठकर बाहर निकल गया। गालबन वो खुद भी इन्हें एहसासात से दो चार हो गया था। अरे इसे क्या हुआ? अब्बा हैरानी से बोले। महजबीन खिलखिलाकर हंस दी। जूफी शाह के लब्बों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। पुप्पी अम्मा ने मुस्कुराते हुए इसकी उंगली में अंगूठी डाल दी और इसे गले से लगाकर प्यार किया। खुदा मुबारक करे। अब्बा ने इसके सर पर हाथ फेरा और बाहर निकल गए। महजबीन इत्मीनान से बैठकर चीज़ों से इंसाफ करने लगी और वो सर झुकाए हाथ में पड़ी अंगूठी को देखे चली गई। अंगूठी क्या थी? एक खूबसूरत एहसास था जिसने इसकी उंगली को ही नहीं इसके दिल को घेरे में ले रखा था। देखो आज़र, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। बेहद नागवार सी इसने कहा था और वो बाइक इस कदर तेज़ उड़ा रहा था कि इसे ये बात चीख कर कहनी पड़ी। यार कज़न, ज़रा कान को करीब ले आओ, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हें आखिर अक्ल कब आएगी? वो झिंझला कर बोली। ना भी आए तो क्या हर्ज है? वो हंसा। और सुनो लड़की, अक्ल अगर आ गई ना, नुकसान तुम्हारे ही होगा। जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह इश्क और अक्ल का कोई मेल, कोई जोड़ नहीं। एक आए और दूसरा खुद बहुद रुखसत हो जाता है। मुझे अक्ल आ गई तो समझो इश्क गया ही गया। अच्छा इश्क है? वो चिढ़कर बोली। खुद तो हुआर होते हो, मुझे भी कराते हो। क्या सोचते होंगे अब्बा? अरे वह नए ज़माने के अब्बा हैं, जदीद असूलों पर बने हैं। वो हंस दिया। कुछ नहीं सोचेंगे। शर्म करो उजाला, या रहम करो, मेरा इतना खूबसूरत मूड बर्बाद मत करो। बाइक रोकते हुए इसने कहा। आओ तुम्हें तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम दिलाऊं। मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम ले आओ जाकर। वो हफा थी इसकी हरकत पर। अच्छा ठीक है। इसके बिगड़े हुए मूड के पेश नज़र वो फ़ौरन मान गया। यहीं ले आता हूँ। वो इसकी बाइक से टेक लगाकर बेहाली में मुख्तलिफ गाड़ियों को सड़क पर दौड़ता देखने लगी, जबकि वह आइसक्रीम पार्लर में घुस गया। आज ज़िंदगी में पहली बार वो इस तरह आज़र के साथ बाइक पर बैठी थी। वो खुद इससे बात करता वो सफाई से मना कर देती, लेकिन इसने तो पक्का काम किया था। सीधा अब्बा मियाँ की खिदमत में हाजिर हुआ था और दरख्वास्त पेश की थी कि वो जूफ़ी शाह को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाना चाहता है, जिसके लिए इनकी इजाज़त दरकार है। और बायस हैरत अमर ये था कि अब्बा ने खुशदिली से इजाज़त दे दी। हाँ, अम्मा ज़रूर चुप सी हो गई और जूफ़ी शाह के जहन में रह रह कर अम्मा का चेहरा आ रहा था। पता नहीं क्या होता जा रहा है आज़र को, इसने झिला कर सोचा। बेदिली से एक एक चीज़ पर पड़ती निगाह अचानक ही थमी थी और इसका दिल या अखबार के ज़ोर से धड़का। ज़रा से फासले पर पार्क की हुई कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा आलम शाह अपनी तमाम तर हिस्सियात समेत इसकी जानिब मुतवज्जह था। ज़ूफ़ी शाह की समझ में और कुछ नहीं आया और रूह मोड़कर खड़ी हो गई। कुछ ऐसी बात थी इस शख्स में कि निगाह पड़ते ही इसका वजूद पसीने में डूब जाता। दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता। उजाला, इसने अपने पीछे आज़र की आवाज़ सुनी, फिर भी इसी तरह उछली जैसे एटम बम फटा हो। अरे! वो हंस दिया। क्या हुआ? इसने गौर से आज़र को देखा और न जाने क्यों इसकी आंखें डुबडुबा गईं। आज़र, घर चलो। हाँ हाँ चलते हैं, या आइसक्रीम तो खा लो। मैं जबीन बाजी के लिए तो मैंने पैक कर ली है। नहीं, बस मैं भी वही चल कर खाऊंगी। हुआ क्या है यार? वो झिंझला गया। आज़िर, वो इसने ज़रा सा रुख मोड़कर कुनखियों से पीछे देखा और जैसे इसकी जान में जान आई। गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। कुछ फूटो भी मुंह से। वो चूंकि हाँ लाओ, दो आइसक्रीम खाते हैं। अहमक, मूड ऑफ कर देती हो। वो नाराज़गी से इसे घूरने लगा। जूफ़ी शाह हंस दी। हर चंद के इसका हंसने का और मुस्कुराने का कतन दिल नहीं जा रहा था। टीवी की स्क्रीन पर नाचती थरकती तस्वीरों से परे इसका दिमाग कहीं और मौजूद था। महमूर आंखें किसी गहरी सोच में गुम थीं और चेहरे पर तनाव के आसार आसार थे। हाँ, कुछ ऐसी बात थी इसमें जो सोचने पर मजबूर करती थी। कुछ ऐसा था जो दिमाग की तहों में इस तरह से जज़्ब हुआ था कि निकालने से न निकलता था। वरना सैयद आलम शाह ने कब किसी शय को इतनी अहमियत दी थी कि वह ना चाहते हुए भी इसके बारे में सोचने पर मजबूर रहे। लड़कियां तो इसके लिए बस ऐसे ही थी जैसे बच्चों के लिए तस्वीरों वाले कैमरे में खटाखट एक के बाद एक तस्वीर नजरान के सामने से हटती रहे। ये कैसी तस्वीर थी जो मुस्तकिल नज़र के सामने थी। पेशानी पर हाथ फेर कर इसने तसल्ली से हथेली को बागौर देखा। एसी की ठंडक रगों पे में सरायत कर रही थी। इसके बावजूद पसीने से नम हथेली इसके जहनी हलचान की तस्दीक कर रही थी।
تمہاری سوچوں جیسی لگتی ہے نا؟ کہیں دماغ میں فہد کی آواز ابری اور پھر گونجتی چلی گئی۔ یہ سوال اس کے دماغ کے ہر حصے پر ہتھوڑے برسانے لگا تھا۔ تمہاری سوچوں جیسی لگتی ہے نا؟ تمہاری سوچوں جیسی، تمہاری سوچوں جیسی۔ ہاں، اس نے تڑپ کر اقرار کیا۔ ہاں ہاں، لگتی ہے میری سوچوں جیسی، میرے تصورات کی تفسیر، میرے ذہن میں بکھرے رنگوں سے نئی بنی ہوئی مکمل تصور، میرے ہابو کی تعبیر بالکل وہی ہے، ویسی ہی ہے۔ لیکن میں نے یہ تصور دل کے صنم خانے میں سجاتے وقت یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ تصویر اس صنم خانے سے نکل کر سانس لیتی ہوئی میرے سامنے آ کھڑی ہو جائے گی۔ بت اگر دل کے معبد خانے میں ہو تو سب سے چھپ کر اس کی پرستش کر لینا آسان ہے۔ سامنے آ کر غرور سے کھڑا ہو جائے تو اسے سجدہ کرنا کم از کم سید عالم شاہ کے لیے تو ممکن نہیں۔ میں کیسے کہہ دوں اس سے کہ تم نظروں کے سامنے آئی ہو تو دل کا صنم خانہ ویران ہو گیا ہے؟ عالم شاہ کا دل نہیں رہا، ایک ویران سرائے ہو گیا ہے، اور اسے بسانا، سجانا، سنوارنا تمہارے اختیار میں ہے۔ عالم شاہ تو بے اختیار ہو گیا ہے۔ نہیں، اس نے سختی سے اپنے ہی خیالات کو رد کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سید عالم ایک کم مایہ بے حیثیت لڑکی کے آگے بے اختیار ہو جائے، سرنگوں ہو کر اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے اس کے جلووں کی بھیک مانگے؟ بے چینی حد سے سوا ہو گئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ وی سی آر میں لگی فلم کب کی اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، اور اب ٹی وی اسکرین روشن مگر خاموش پڑی تھی۔ اس نے ٹی وی آف کیا اور کیسٹ نکال کر بے دلی سے قالین پر پھینک دی۔ جب سے اس نے آئس کریم پارلر کے باہر ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، اس کا دل دنیا کو توڑ موڑ کر رکھ دینے کو چاہ رہا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا، اور کیوں تھی وہ اس کے ساتھ؟ یہ سوالات اس کے دل و دماغ کی دنیا کو تہو بھالا کر رہے تھے۔ ایک ہی وصف کی تو خواہش تھی سے کوئی ہو جس کی وفاؤں کے تمام سرے عالم شاہ کی ہستی تک آتے ہوں۔ وہ چاندنی کی ٹھنڈی کرنوں سے بنا بیک کر، وہ ابن نیسا کا پہلا شفاف قطرہ، وہ بہار کے پہلے گنچے کے کھلنے کی صدا جیسا وجود، اگر حقیقت میں کہیں تھا تو صرف سید عالم شاہ کے لیے تھا، صرف اس سے محبت کرنے کے لیے، اس کو چاہنے کے لیے بنا تھا۔ اس کی تمام تر وفائیں، ساری دعائیں شاہ کے نام ہونی چاہیے تھی۔ پھر وہ دوسرا کون تھا؟ اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم کا سارا خون جمع ہو کر اس کی کن پٹیوں تک آن پہنچا ہے، اور اگر اس نے مزید کچھ سوچا تو اس کا ماتھا تڑک کر چور چور ہو جائے گا۔ سیڑھیاں پھلانگتا، لمبے ڈھگ بھرتا وہ اپنے بیڈ روم تک پہنچا، پردے برابر کر کے اے سی آن کیا، بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی اوپری دراز سے ایک شیشی نکالی اور 2 گولیاں ہاتھ پر رکھیں، پانی کا گلاس بھرا اور دونوں گولیاں نکل لیں۔ صرف 10 منٹ بعد وہ دنیا جہان سے بے خبر اوندھا لیٹا سو رہا تھا۔ سید فرمان شاہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے وڈیرے اور جاگیردار تھے۔ بچپن اور جوانی انہوں نے لندن میں گزاری تھی۔ والد کی اچانک وفات پر انہیں ملک واپس لوٹنا پڑا۔ اپنے والد کی واحد اولاد ہونے کے ناطے اب سب کچھ ان کا تھا۔ ہزاروں ایکڑ پھیلی اراضی ان کے نام تھی۔ آبائی حویلی کے علاوہ کئی دوسرے شہروں میں بنگلے اور ان کی ملکیت تھے۔ تمام بینک پیلس ان کا تھا۔ باہر کی تہذیب کے دل دادا عیش پرست فرمان شاہ کے لیے کوئی کمی تو پہلے بھی نہ تھی، لیکن اب تو ان پر جیسے جنت کے دروازے کھل گئے ہوں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بہانے وہ لندن جو عیاشیاں کرتے تھے، باپ کے خوف سے انہیں پس پردہ رکھنے کی جتن بھی کرنے پڑتے تھے، لیکن اب انہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ تمام کام اور جائیداد کے انتظام مختلف لوگوں کو سپرد کر کے وہ ہمہ وقت عیش و آرام میں گم رہتے، محفلیں سجتی رہتی، مہمان گھر میں بھرے رہتے۔ مینا بیگم سے انہوں نے شادی کی تو کسی کو کوئی تعجب نہ ہوا۔ مینا بیگم طائف زادی تھیں، لیکن بے حد قائع اور ہوشیار تھیں۔ سید فرمان شاہ کو انہوں نے اس طرح سے گھیر کر ان سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ چھوڑا، اور انہوں نے خاندانی قدروں کو پامال کرتے ہوئے انہیں حویلی کی رانی بنا دیا۔ سید عالم شاہ مینا بیگم کی ہی اولاد تھا۔ اس کی پیدائش کے 1.5 سال بعد ہی فرمان شاہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ مینا بیگم پہلے جو بھی تھیں اور جیسی بھی تھیں، فرمان شاہ سے شادی کے بعد انہیں خود میں بہت سی تبدیلیاں لانی پڑیں۔ ایک گھریلو خاتون بن کر رہنے کے لیے اسے اپنے اندر سے ہمہ وقت ایک جنگ لڑنی پڑتی۔ فرمان شاہ کے ایکسیڈنٹ کے بعد انہیں خود پر مزید اختیار نہ رہا، انہوں نے ہمت ہار دی۔ وہ جوان تھیں، خوبصورت تھیں، اور اس وقت بھی کئی دل، کئی آنکھیں ان کے لیے بچھی ہوئی تھیں، ان کی منتظر تھیں۔ سو ایک دن حویلی کے مکینوں کو علم ہوا کہ مینا بیگم رات کے کسی پہر 1.5 سالہ بچے اور اپاہج شوہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلی گئی تھی نا ہر طائف فرمان شاہ نے تلخ لہجے میں صرف اتنا کہا تھا۔
گھر اس سے راس نہ آیا۔ پھر مختلف آیاؤں کے ہاتھوں پلتے عالم شاہ نے کئی بار یہ بات سنی کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ وہ 16 برس کا ہوا تو سید فرمان شاہ نے ایک 20 برس کی لڑکی سے شادی کر لی۔ عالم شاہ کو غصہ باپ پر نہیں اس لڑکی پر آیا تھا جس نے محض دولت کی خاطر خود کو قربان کیا تھا۔ عورت ذات اسے چڑ ہو گئی تھی۔ ہر لڑکی ہر عورت کو تحقیر بری نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ سید فرمان شاہ نے اسے بھی حصول علم کے لیے باہر بھیجا تھا، لیکن وہ تعلیم مکمل ہوتے ہی لوٹ آیا۔ وہ گرم ابلتے خون کا مالک تھا۔ اسے سرد موسم اور سرد مزاج راس نہ آتے تھے۔ واپس لوٹ کر اسے علم ہوا کہ اس کی سوتیلی ماں بھی اس کے باپ کو اکیلا چھوڑ کر کب کی آزاد فضاؤں میں واپس لوٹ گئی تھی نہ ہر کوئی ایک عورت، اس نے تلخی سے سوچا تھا، بے وفائی کا سمبل۔ تب اس نے ملنے والی ہر عورت کو مسترد کیا تھا، نظر آنے والی ہر لڑکی کو ریجیکٹ کرتا گیا۔ ہاں پہلی نظر میں، ہاں چوتھی پانچویں ملاقات کے بعد۔ لیکن اس بات کا اسے علم نہ تھا کہ سب سے چھپ کر جو پیکر اس نے خیالوں میں تلاش رکھا تھا، اسے لاشعوری طور پر اس کا انتظار بھی تھا۔ کہیں اندر چھپی ہوئی وفا کی خواہش بھی تھی۔ لاشعور سے شعور کی سطح پر ابھر آنے والے ان جذبات سے اس نے خوف زدہ کر دیا تھا۔ ایک لڑکی کو پانے کی اور اس سے وفا چاہنے کی خواہش کا خوف اس کے اعصاب پر طاری ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بچنا چاہتا تھا، چھپنا چاہتا تھا اور اپنی ذات کو ہمیشہ کی طرح سربلند رکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ بھی ہر لڑکی کی طرح اس کی حیثیت سے مرعوب ہو جاتی، اس کی گرم نظروں کے سحر میں گرفتار ہو جاتی، تو سید عالم شاہ کبھی پلٹ کر اس کی جانب دوبارہ نظر نہ بڑھاتا۔ لیکن وہ اس کے چہرے پر لکھی اس کے کردار کی پاکیزگی اور پریشانی پر چمکتی روشنی سے ہار رہا تھا، اور جیسے اسے علم ہو رہا تھا کہ وہ اپنی تمام تر ویل پاور کو بروئے کار لا کر بھی اسے پا لینے کی خواہش کو شکست نہیں دے پائے گا۔